السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ طلباء عزیز، اس سے پہلے ہم نے غزل پڑھی تھی جو میر تقی میر کی تھی، اشک آنکھوں میں تھے کب اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ یہ غزل ہم نے پڑھی تھی، پڑھنے کا طریقہ سمجھا تھا اور اس کے اشعار کی تشریح ہم نے دیکھی تھی، اس کے اشعار کو سمجھا تھا۔ آج بھی ہم ایک غزل ہی پڑھنے جا رہے ہیں جو مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہے، جن کو ہم غالب کے نام سے جانتے ہیں۔ تو دیکھیے مرزا، پہلے ان کا تعارف دیکھ لیں گے شاعر کا۔ مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ باپ اور چاچا کی موت کی وجہ سے غالب بچپن ہی میں تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے اور ان کی دادی نے ان کی پرورش کی۔ ان کی دادی نے ہی ان کی دیکھ بھال کی، پرورش کی باپ اور چاچا کی موت کے بعد، اور 13 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی۔ بہت ہی چھوٹے تھے تبھی ان کی شادی کرا دی گئی۔ کچھ عرصے بعد غالب دلی آ گئے اور پھر عمر بھر یہیں رہے۔ غالب کی زندگی کے آخری دن لمبی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں گزرے۔ ان کی زندگی کے جو آخری دن تھے وہ ایک طویل بیماری کی وجہ سے وہ آخری دن ان کے بہت تکلیف میں گزرے، لیکن ان کے مزاج کی شوخی اور ذہن کی تازگی تا عمر برقرار رہی۔ جیسے وہ شروع میں تھے ویسے ہی مرتے دم تک بھی ان کا مزاج میں رد و بدل نہیں ہوا۔ ان کا مزاج اور ان کی ذہن جو تھا، ذہنیت جو تھی ویسی ہی تھی، اتنے ہی ذہین تھے۔ غالب اردو کے چند سب سے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ ابتدا میں اسد تخلص کرتے تھے۔ تخلص میں نے آپ کو بتا دیا تھا کسے کہتے ہیں۔ شاعر جو آخری شعر میں غزل کے اپنا نام لکھتے ہیں، ایک نام رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں تخلص۔ جیسے مرزا اسد اللہ خان، انہوں نے اپنا تخلص کیا رکھا تھا؟ شروع میں اسد رکھا تھا اور پھر بعد میں انہوں نے اپنا تخلص غالب کر لیا، اسے ہٹا کر، تو یہ غالب لکھیں گے اپنے آخری شعر میں۔ انہوں نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہے۔ انہیں عام راستے سے الگ نئی راہ بنا کر چلنے کا شوق تھا۔ وہی چیز نہیں کرنا چاہتے تھے جو سب کرتے ہیں، بلکہ ان کو کچھ الگ کرنے کی خواہش رہتی تھی، کچھ الگ کرنے کا سوچتے تھے، وہ کچھ ہٹ کر کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام اپنے عہد کے شاعروں بلکہ کم و بیش اردو کے تمام شاعروں کے کلام سے منفرد ہے۔ اسی لیے کچھ ہٹ کر کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ کے شاعر ہیں، ان سے ہٹ کر ان کا کلام رہتا تھا۔ منفرد مطلب الگ۔ غالب کے کلام کو عموماً مشکل سمجھا جاتا ہے، پھر بھی ان کے اشعار کی ایک بڑی تعداد آج بھی لوگوں کی زبان پر ہے۔ ان کا بہت سا کلام سادہ اور بظاہر آسان بھی ہے۔ تو ان کے مرزا اسد اللہ خان غالب کے ان کے اشعار کو تھوڑا مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی تعداد جو ہے، لوگوں کی جو تعداد ہے، ان کے زبان پر زیادہ تر غالب کے اشعار ہی رہتے ہیں، جو لوگ اشعار بولتے ہیں۔ اور اشعار کا بہت سارا کچھ حصہ کلام کا جو تھا وہ سادہ اور آسان زبان میں بھی تھا۔ تو دیکھیے اب بڑھتے ہیں اشعار کی طرف۔ پہلے ہم اس کو پڑھنا سمجھیں گے، پڑھنا دیکھیں گے کہ کیسے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تلفظ وغیرہ کی ادائیگی صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اور میں آپ کو اس سے پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہوں کہ شعر پڑھنے سے، شعر یاد کرنے سے ذہنیت جو ہے، وہ ذہن جو ہے تیز ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اردو جو ہے، اردو میں ہمارا روانگی پیدا ہوتی ہے اور نکھار آ جاتا ہے ہمارے اردو میں، کیونکہ
شعر جو ہوتے ہیں، اشعار جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں. ایسے اشعار کی بات کر رہی ہوں میں. مرزا اسد اللہ خان شاعر، اچھے اچھے شاعروں کے اشعار آپ لوگ یاد کیجئے. علامہ اقبال کا تو پورا ایک مجموعہ بھرا پڑا ہے، تو وہ اس میں سے آپ یاد کیجئے. میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ بانگ درا آپ پڑھیے، چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شروع کریے. تو ہم جتنے اشعار ہم پڑھیں گے اتنی ہماری زبان صاف ہوگی اور تسلسل قائم ہو جائے گا ایک. تو ٹھیک ہے، دیکھیے. درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا. ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا. کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں، آج غالب غزل سرا نہ ہوا. کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں، آج غالب غزل سرا نہ ہوا. ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. تو یہ ہم نے پڑھ کر دیکھا شعر کس طرح پڑھا جاتا ہے، غزل کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تو وہی میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ ایک ہوتا ہے نثر، ایک ہوتا ہے نظم. نثر اور نظم دونوں کو پڑھنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. اگر ہم نثر بھی اسی طرح سے اگر ہم نظم کو بھی اسی طرح سے پڑھیں گے، نظم ہو گیا، غزل وغیرہ ہو گیا، جس طرح سے ہم نثر کو پڑھتے ہیں، تو سامنے والا کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو میرے خیال سے شاید ہی ایک شعر سمجھ میں آیا ہوگا، شاید ہی. جیسے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس میں ہم تھوڑا بہت آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آئے گا یہ شعر میں، لیکن کیونکہ میرا پڑھنے کا انداز تھوڑا ویسا ہے. اگر آپ اس کو نثر کی طرح سے ہی پڑھیں گے، کچھ اتار چڑھاؤ نہیں رکھیں گے، تو آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا بول رہی ہوں. لیکن اگر آپ اس کا ایک طریقہ بنا لیں گے الگ پڑھنے کا، تو آپ کو بنائیں گے کیا، بلکہ اس کا طریقہ الگ ہی ہوتا ہے. غزل نثر کا طریقہ الگ ہوتا ہے پڑھنے میں. وہ پڑھنے والے جب لوگ پڑھتے ہیں تو کتنے ہی محفل میں ہم دیکھتے ہیں ساروں کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا. اس میں سے ایک دو ایسے ہوتے ہوں گے جن کو نہیں سمجھ میں آتا ہوگا، اردو اتنی اچھی ان کی نہیں ہوتی ہوگی. لیکن جو پڑھنے والا جس انداز میں پڑھتا ہے نا، تو لوگوں پر ویسا ہی اثر ہوتا ہے. اگر پڑھنے والا اس کو ایک اچھے انداز میں پڑھے گا تو سامنے والے کے سننے والوں کے اندر ایک تازگی آ جائے گی، خوش ہو جائیں گے. اور اسی لیے تو اتنی زور زور سے داد دینا شروع کر دیتے ہیں، واہ 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 واہ. میں نے بھی آپ لوگوں کو 12ویں میں، پچھلے سال والوں کو 12ویں میں پڑھایا تھا. فرسٹ کلاس تھی میری، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا ان لوگوں کو، لیکن واہ واہ اس طرح سے بول رہے تھے جیسے کہ یہاں پر بیٹھا پورا مجموعہ شاعر ہے. تو وہی آپ لوگ پڑھنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو اسی طرح سے ایک پیریڈ پورا الگ رکھتی ہوں، جبکہ کلاس میں یہ پورا ساتھ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، اشعار کی تشریح وغیرہ اور شاعر کا تعارف. لیکن یہاں پر میں اس لیے نہیں سمجھاتی کیونکہ آپ بہت اچھی طرح سے میرے اشعار کو سنیں جو میں پڑھتی ہوں، غزل کو سنیں، اور اس کے بعد
2-3 بار آپ اس کو پڑھیں اور اس کو یاد کر لیں۔ یاد کرنے کا میں آپ کو اس لیے کہتی ہوں کیونکہ آپ کی زبان اچھی ہوگی، جتنے شعر کا مجموعہ ہمارے پاس ہوگا اتنا زیادہ ہم کو اردو بولنے میں آسانی ہوگی، ذہن ہمارا تیز ہوگا، اس لیے کیونکہ اس میں شعر جو ہیں وہ بہت زیادہ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں شعر، تو اس کو یاد کر لینے سے ہمارے اندر دوسری جو چیزیں ہم یاد کرتے ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے اسد اللہ خان کی ایک غزل جو ہم نے پڑھی، اور آپ کو میں اس کا آنسرز بھیج دوں گی، وہ آپ کو نوٹ بک میں لکھنا ہے، اور اگین دوبارہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بلاؤں گی اسکول میں تو میں یہ آپ سے سنوں گی۔ بہت ہی آسان، بہت ہی سادہ زبان میں دی گئی ہے، یہ اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، بہت ہی آسان غزل ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری بات مانیں گے، مجھے مایوس نہیں کریں گے، اور سبق اچھی طرح سے جیسا کہ ہمیشہ یاد کرتے ہیں اسی طرح سے یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔